بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے قرآن پاک میں اجزاء کے اعتبار سے 29ویں پارے کا بقیہ حصہ 29 پارے آج الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ابتدائی صورتیں سبعۃ طوال کہلاتی ہیں، پھر معین ہیں، پھر مثانی ہیں، پھر مفصلات ہیں، ان کی پھر 3 صورتیں تھیں، ان میں سے یہ درمیانی اوساط مفصل اس وقت چل رہی ہے۔ آج آپ نے سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر، اور میں نے عرض کیا تھا اسی سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور سورہ المرسلات، یہ آج آپ نے منزل میں سنی۔ میں جو اب تک آپ سے چند باتیں عرض کر چکا ہوں، اس میں کل کی منزل کی 2-4 باتیں باقی ہیں، ہماری ترتیب تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ کل میں نے بات مکمل کی تھی سورہ منافقون کے حوالے سے۔ سورہ منافقون میں نے واقعہ آپ سے عرض کیا تھا، وہ ایک نوجوان صحابی تھے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے ان کا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیات نازل ہوئی تو وہ بار بار آگے ہوتے تھے، ان کا کان پکڑ کے بڑی محبت سے کہا تھا کہ اے لڑکے، تیری صداقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیات اتری ہیں۔ یہ بات کل ہوئی تھی۔ اس سورہ منافقون کے بعد آپ نے سنی ہے، کل سنی تھی سورہ تغابن، اور پھر سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ 1-2 بات اس حوالے سے، پھر ایک اور بات آج کی منزل تک انشاءاللہ بات ہو جائے گی، چند 10-15-20 منٹ۔ سورہ تغابن کے اندر آخر میں چند آیات آئی ہیں، قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہیں، اور وہ ہم سب کے لیے بہت ہی قابل غور ہیں۔ سارا قرآن ہی قابل غور ہے، ان آیات کو بھی زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ قرآن کہہ رہا ہے خالق جس نے اولاد دی ہے وہ اولاد کے بارے میں ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ فتنہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے مال کا ذکر ہے، یہ مال جو بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً نعمت ہے، لیکن یہی مال بعض اوقات تمہارے لیے فتنہ بھی بن سکتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، چھوٹا سا جملہ ہے حدیث کا، آپ سے ارشاد فرمایا تھا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ۔ یہ جو اولاد ہے نا، یہ انسان کے لیے بخل کا باعث بن جاتی ہے، بعض اوقات بزدلی کا باعث بن جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم نے استاد محترم سے یہ حدیث کا جملہ پڑھا، ہماری عمر ظاہر بہت کم تھی، انہوں نے ایک جملہ اس وقت کہا تھا کہ بیٹا تم یہ حدیث پڑھ تو رہے ہو لیکن تمہیں ابھی سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ایک موقع آئے گا جب تم اس صاحب اولاد ہوگے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اولاد بندے کو بزدل بنا دیتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے۔ اور واقعتاً ہم سوچتے تھے کہ یار اولاد کے ہونے سے بندہ بزدل کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک تو چلے فطری طور پر شروع سے اس کی عادت ہے، بچپن سے نوجوانی میں وہ تو سمجھ آتی ہے۔ ایک بڑا بہادر آدمی اور بڑا یعنی کشادہ دل والا آدمی صرف اولاد کے ہونے سے کیوں ہے؟ آپ سب صاحب اولاد ہیں، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں 100 موقع آتے ہیں کہ بندہ اپنے کام پر سے کچھ ڈال دیتا ہے اولاد کی خاطر۔ کئی معاملات میں لوگوں سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، اولاد کی خاطر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کئی معاملات میں سخت بول سکتا ہے، اولاد کی خاطر رک جاتا ہے۔ یہ ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ قرآن کی صرف ایک ہی آیت نہیں ہے کہ اولاد بندے کے لیے فتنہ ہے، یقیناً فتنہ بن سکتا ہے،
یہی اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی، یہی مال و دولت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی بن سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا تاریخی جملہ کتابوں میں لکھا ہے، سارے جملے ان کے تاریخی ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے دور خلافت میں، اور آپ جانتے ہیں بہت طویل دور خلافت ہے، بڑی فتوحات ہوئی ہیں اس زمانے میں، بہت مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو لکھا ہے اتنا مال غنیمت آیا کہ مال غنیمت کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چھپ گئے، بہت مال۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، وہ کہہ رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سوچیں کون سی ہستی کہہ رہی ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے، نبیوں والی خوبیاں میں موجود ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں، ہم اس سے بے نیاز ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں قدم قدم پہ اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس مال کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنا، اس مال کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا، اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی کمائی کر سکیں۔ بہت بڑی نعمت۔ انسان اگر صحیح نیت سے مال خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اور یہ حقیقت ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کئی مرتبہ اسی قرآن کے حوالے سے کسی آیت کے بارے میں، یہ پکی بات ہے کہ جو انسان خرچ کرتا ہے نا، قرآن میں ایک جگہ ہے، بلکہ 28ویں پارے کی شاید آیت ابتدا میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرآن میں ہے۔ اب انسان ایک دم چونکتا ہے، یار قرض اللہ کو، نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرض اسے دیا جاتا ہے جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اسے قرض کی کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہاں مفسرین نے اور بہت سی وجوہات، اس کی ساری تفصیل ہے، ایک وجہ اس کی یہ نقل کی ہے کہ دیکھیں جیسے انسان کسی کو اگر قرض دیتا ہے، آپ کسی کو قرض دیں تو جو مقروض ہے اس کے ذمے قرض واپس کرنا لازمی ہے، بلکہ اگر نہیں دیتا تو آپ سورس کے ذریعے، قانون کے ذریعے بھی اس سے وہ چیز واپس دے سکتے ہیں، آپ کی چیز ہے، آپ نے قرضہ دیا اسے۔ تو جیسے قرض کا لوٹانا لازم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس کو ریٹرن کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے واپسی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ مال اور اولاد فتنہ بن سکتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ بعض صاحب نے سوال کیا، یہی جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ فتنہ نہ بنے، ہمارے لیے نعمت بنے۔ اور تفصیل بھی ہے، اس موقع پر آپ سے ارشاد فرمائے، جس سے مفہوم یہ ہے کہ دیکھو جن چیزوں سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تمہیں، یا جن چیزوں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم اپنی اولاد پر بھی اس کو لازم کرو۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو نمازی پرہیزگار الحمدللہ ہیں، اولاد کے بارے میں بے پرواہی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ دیکھیں اولاد کے حوالے سے یہ سوال نہیں ہونا کہ ان کے لیے کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر آئے ہو، ان کے لیے کتنا مال و دولت چھوڑ کر آئے ہو، جس کے لیے صبح و شام ہماری فکر ہے کہ اولاد کے لیے یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں۔ اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، کنفرم ہے۔ آپ سے سوال اس بات کا لازماً ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسی کی ہے آپ نے، اولاد کو اخلاق کتنے سکھلایا ہے، اولاد تک قرآن و حدیث کی باتیں آپ نے ڈلیور کس حد تک کی ہیں۔ اور کل ہی آپ نے سورہ تحریم کے اندر بھی ایک آیت پڑھی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ نارا، آگ سے۔ کس آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن کون بنیں گے؟ انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ اور یہ بھی بعض کتابوں میں اس کی وجہ لکھی ہے، ایک طالب علمانہ سے سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جی چلو انسان تو ایندھن بنیں گے، پتھر ایندھن کیوں بنے گا جہنم کا؟ پتھر کی کیا قصور ہے؟ وہ قصور نا قصور کی بحث تو الگ ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی مفسرین نے کہ جو لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں
پتھروں کو پوچھتے ہیں مورتیاں بنا کر، جب وہ پتھر ان کے ساتھ جل رہے ہوں گے تو ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا کہ او ہو، ہم جنہیں سمجھتے تھے وہ تو خود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو وقودہ الناس والحجارہ، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کون؟ انفسکم و اہلیکم، اپنی ذات کو بھی بچاؤ اور اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو بھی بچاؤ۔ تو یہ مال اور اولاد یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت ہی رکھے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس اولاد کو خاص طور پر شروع ہی سے، اور مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد محترم وہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں اپنا۔ وہ کہنے لگے میرے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے جی اولاد کے حوالے سے بڑا پریشان ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کہنے لگے بس حضرت بات نہیں مانتے اور فلانا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور کہنے لگے آج تو مجھے بہت ہی غصہ آیا، آج میں نے بیٹا ہے جوان، آج میں نے اس کو بہت مارا۔ کہنے لگے میں نے کہا جی کیوں مارا؟ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا، سنتا ہی نہیں بات۔ تو مولانا فرمانے لگے میں نے اس سے پوچھا جی آپ نے جس بچے کو مارا ہے کتنی عمر ہے بچے کی؟ جوان، 20-22 سال عمر ہے۔ کہنے لگے 20-22 سال کی عمر کو آپ نے بچے کو کیوں مارا؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے کہاں فرمایا ہے؟ مولانا خود استاد الحدیث ہے، کہنے لگے کون سی حدیث میں آپ نے فرمایا؟ انہوں نے وہی حدیث سنائی جو آپ نے حدیث سنی بھی بچپن سے یاد کراتے ہیں کہ اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، اس کی سرزنش کرو۔ مولانا نے کہا کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے کہ 22 سال کے بچے کو مارو، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے انہیں سمجھایا آپ نے یہ تھپڑ بچے کو مارا ہے لیکن یہ تھپڑ 16 سال لیٹ مارا ہے، یہ تھپڑ بچے کو لگتا 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، تب اثر ہونا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جو عمر ہے تربیت کی، جس وقت تربیت کرنی ہے اس وقت اللہ معاف فرمائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاء اللہ آپ یقیناً کرتے ہیں، اللہ مزید توفیق دے، لیکن یہ بھی ہے معاشرے کے اندر بہت بڑی تعداد اس وقت تربیت نہیں کرنی۔ جب بچہ ہاتھ سے نکل گیا اب ادھر پھرنا ہو، زیادہ تر اللہ معاف فرمائے کیا ہے جی وہ جی دم کرا لو، چھو کرا لو، یہ کرو، اللہ، اس سے بھلا ہوگا کچھ؟ اصل تربیت کی چیز ہے۔ اور یہی ضمناً ایک واقعہ 1 منٹ میں سنا دیتا ہوں، بڑا عبرت والا واقعہ، آپ نے مجھ سے زیادہ وہ واقعہ سنے ہوں گے۔ واقعے سے بعض اوقات دل میں بڑی بات بیٹھتی ہے۔ یہی پاکستانی کے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ضیاء الحق کے زمانے کا واقعہ آپ میں سے اکثر کو زیادہ یاد ہوگا۔ اس زمانے میں سنا ہے کہ کوئی چور ڈاکو تھا، اس کو پھانسی کا فیصلہ ہو گیا، پھانسی کا فیصلہ۔ اب جب پھانسی کا فیصلہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی ماں سے بات کرنی ہے، عدالت۔ ماں موجود تھی بوڑھی، اس نے کہا جی ماں سے میں نے علیحدگی میں کان میں کوئی خاص بات کرنی ہے، پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، اگلے 1-2 دن میں پھانسی ہونی ہے، بہت جو بھی ظلم کیے اس نے اللہ معاف۔ اب وہ ماں کے پاس گیا اور ماں حقیقی ماں ہے، لوگ بھی کھڑے ہوئے، ماں کو ایک طرف لے جا کے 1-2 باتیں کی اور ماں کا کان اس نے چبا لیا، دانتوں سے کان چبا رہا۔ اب لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا، جب وہ چیخی چلائی، اب دیکھا لوگوں نے مارا دھاڑا لام تان کی، ہر بندہ لعنت کر رہا ہے، اتنا بے شرم آدمی، بھئی تجھے موت کا فیصلہ ہو چکا، کل تیری موت ہے اور ماں کا کان جا رہا ہے۔ وہاں مجھے یاد اب تک اس نے ایک جملہ کہا، بڑا عبرت والا ہے۔ اس نے کہا آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں نا، پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، میرے ذہن میں اپنی زندگی کی پوری ریل گھوم رہی ہے، بچپن سے لے کے اب تک، کیسے میں چھوٹا سا تھا، یوں ہوا، بڑا ہوا، اسکول گیا، یوں ہوا، کرتے کرتے آج تک۔ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں آج جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پر میری ماں کے کانوں کا بڑا دخل ہے۔ کانوں کا دخل کیسے؟ اب دیکھیں تربیت کی عمر۔ اس نے کہا مجھے پوری ریل میرے ذہن میں گھوم رہی ہے، کہتا ہے مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، معصوم تھا، سب سے پہلا جو میں نے کارروائی یا کام کیا تھا، ہم گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے، محلے میں کہنے لگے میں ایک گھر میں گیا، ہم صاحب کے گھر جانور وغیرہ ہوتے ہیں، مرغیاں پال رکھی تھی، ایک انڈا وہاں پر رکھا ہوا تھا، مرغی نے انڈا دیا ہو، کہتے ہیں میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، مرغی کا انڈا اپنے کپڑے میں ایسے کر کے چھپایا، گھر لے آیا، میں نے لا کے ماں کو پیش کر دیا کہ ماں یہ دیکھو انڈا لایا ہوں ہم صاحب کے گھر سے۔ کہنے لگے میری ماں نے مجھے بڑی شاباش کی کہ شاباش پتر، خیر ہے خیر ہے خیر ہے، چھوٹی موٹی شیر لے آیا کر لے آیا۔ کہتے ہیں میں شیر ہو گیا، اگلے دن میں کوئی اور بڑی چیز لے آیا، 2-4 دن کے بعد دکان سے کچھ اٹھا کے لے آیا، کبھی کسی سے چھین کر لے آیا، ہر دفعہ ماں نے مجھے بڑی شاباش دی۔ کہنے لگے اگر پہلے دن ماں میرے منہ پہ تھپڑ مارتی
میرا ہاتھ پکڑ کے ہمسائے کے گھر لے کر جاتی، وہ چیز واپس کرواتی اور معذرت کرواتی، آج میرے دل میں اسی دن بات بیٹھتی کہ جناب یہ چیز غلط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تربیت کا وقت وہ ہے، قرآن نے وہی کہہ رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس آیت کو سامنے رکھیں اور اس کو تھوڑا سا عمل کی، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک تو یہ بات میں نے عرض کرنی تھی، سورہ تغابن میں کل ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق کے اندر ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے میں نے بتلایا تھا، اس روز حوالہ دیا تھا میں نے سورہ طلاق کا، کہ عدت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا۔ ایک عدت ہوتی ہے مطلقہ کی، ہم سارے ماشاءاللہ بڑے ہیں، آپ ان چیزوں کو مسئلے معلوم ہونے چاہیے۔ ایک مطلقہ کی عدت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عدت بیوہ کی، اور ایک عدت تیسری ہے کہ چاہے عورت مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، ان دونوں کنڈیشنز کے اندر اگر عورت کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے یعنی حاملہ ہے، اس کی عدت الگ ہے۔ اس حاملہ کی عدت کا ذکر آپ نے کل سنا ہے سورہ طلاق کے اندر، سورہ طلاق میں، اور اس سورہ طلاق کو چھوٹی سورہ بقرہ بھی کہا جاتا ہے تو بہت چھوٹی 2 رکوع کی، لیکن اس میں بہت سے مسائل آئے ہیں طلاق کے، زیادہ تر مسائل وہاں ہیں سورہ بقرہ میں یا سورہ طلاق کے اندر۔ تو یہاں عدت بیان ہوئی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی جب اس کے بچے کی ولادت ہو جائے۔ یہ عدت کوئی فکس نہیں ہے، ظاہری بات ہے جب اس کا انتقال ہوا ہے کسی شخص کا خدا نخواستہ، یا اللہ نہ کرے اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور دونوں کنڈیشن میں وہ عورت حاملہ ہے، اب ولادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ولادت 2 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے دن مکمل ہو چکے ہوں، یا وہ ولادت 6 مہینے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس عدت کا ذکر تھا سورہ طلاق میں جو آپ نے سنا۔ اسی طرح سورہ تحریم، اس کے بعد آپ نے سنا سورہ تحریم میں وہ واقعہ میں نہیں عرض کر رہا، واقعات آپ کے علم میں ہوں گے، میں اشارہ دے دیتا ہوں۔ اس سورہ تحریم کے اندر شروع کے اندر ذکر ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ واقعہ مختصراً یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ازواج مطہرات میں سے ہر زوجہ کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر جایا کرتے تھے، عصر سے مغرب تک کے لوگ۔ باقی جو رات کی برفباریاں تھیں وہ الگ مقرر تھیں، ساری سیرت میں آپ نے باتیں پڑھی۔ ایک مرتبہ غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی کچھ دیر بیٹھنا تھا، 2-4 منٹ تاخیر ہو گئی، زیادہ بیٹھ گئے۔ اب جب اگلے گھر میں گئے تو ایک معمول تھا آنے کا، وہ کچھ تاخیر سے آئے، تو وہ جو اگلی ازواج مطہرات تھیں، اب دیکھیں محبت ہے آپس میں، یہ بڑی محبت کی باتیں ہیں، اس کو بعض اوقات لوگ پتہ نہیں کس رنگ میں لیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ محبت والی بات ہے۔ ان کے ذہن میں احساس ہوا کہ آج ان کے پاس زیادہ وقت بیٹھے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ، اور انہوں نے دوسری طرح سے بھی کہا، اور مغافیر ایک چیز تھی، مغافیر اس کی نا تھوڑی سی اسمیل ہوا کرتی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے نا مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبودار چیز کو بہت ناپسند کیا کرتے تھے۔ وہی آپ نے حدیث بھی سنی ہے نا کہ یہ جو بدبودار چیز ہے، پیاز ہے وغیرہ، لہسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں فرماتے تھے، آپ نے فرمایا تم کھاؤ کیونکہ مجھے ان سے بھی مناجات کرنی ہوتی ہے، فرشتوں سے، جن سے تم نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغافیر تو نہیں، میں نے شہد استعمال کیا ہے۔ اب یہی اندازہ لگانا تھا انہوں نے کہ ان کے گھر جو شہد پیا ہے، استعمال کیا ہے، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی۔ اب تو خیر لمبا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اور دیکھو محبت کی باتیں ہیں ساری، پیار محبت سے آپ نے فرمایا دیکھو یہ تم اور کسی سے ذکر نہ کرنا، اس کا حدیث میں سارے واقعات آتے ہیں، یہ پیار محبت کی باتیں، یہ ہم سیرت کا یہ پورشن کبھی ہم پڑھتے ہی نہیں ہے محبت والا۔ آپ سے فرمایا دیکھو کسی سے ذکر نہ کرنا، ساری بات ہے، اگر میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا شہد تو وہ جن زوجہ کے یہاں شہد استعمال کیا تو ان کی بھی دل شکنی نہ ہو۔ اب یہ محبت بھری باتیں ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا لیکن وہ باتیں آگے ایک سے دوسرے تک چلی گئی، اور یہاں تک پھر وہ قرآن کی آیات اتری۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ محبت بھری بات ہے، قرآن ہر جگہ محبت والی بات ہو، اس میں بھی قرآن کی ہدایت ہو، دوسرے میں قرآن کی ہدایت، یہ میرے اور آپ کے آسانی کے لیے ہے۔ اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت کے، جیسے کل آیا تھا 28ویں پارے کے شروع میں کہ وہ ایک خاتون آئی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، اور وہ سارا اس کے بارے میں باقاعدہ زہار کے مسائل اتر گئے ہماری سہولت کے لیے۔ اسی وجہ سے علماء نے ایک اور بات میں نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض موقعوں پر نماز قضا بھی ہوئی، خاص طور پر غزوہ خندق کے موقع پر ہوا۔ اب وہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ قضا کروائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
تاکہ اللہ معاف فرمائے، اللہ بس سب کو محفوظ رکھے۔ ہماری جو صبح و شام نماز قضا ہوتی ہیں، ہمیں قضا نماز کا طریقہ پتہ چل گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی، ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں حدیث میں قرآن میں موجود ہیں۔ آپ 28ویں پارے کی آخری سورت خود پڑھیں، آپ کو سورہ تحریم میں ملے گا۔ سورہ ملک کے حوالے سے ایک بات بس میں نے عرض کرنی ہے، فضیلت کی آپ پہلے جانتے ہوں گے، آپ نے حدیث سنی ہے، میں یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے، اور کوشش کیجئے گا اس حدیث کی روح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں کا مطلب یاد ہو۔ سورہ ملک 29واں پارہ، پہلی سورت 30 آیتیں، اور ایک حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر تاثیر یہ رکھی ہے کہ وہ 30 آیتوں والی سورت بندے کی نجات کروا دیتی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ منجیہ بھی ہے، نجات کروانے والی۔ بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی سفر پہ گئے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے خیمہ لگایا، جیسے ویرانہ سطح خیمہ لگایا، تو انہیں رات میں اندھیرے میں زمین میں سورہ ملک پڑھنے کے بعد وہ صاحب چونک گئے کہ زمین سے سورہ ملک کے بعد آئے، خیر ووٹ کے انہوں نے دوسری جگہ چلے گئے۔ صحابہ تھے، خیر وہ ڈرتے تھوڑی تھے کسی چیزوں سے، دوسری جگہ خیمہ لگایا، کچھ نہیں ہوا۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد عرض کیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غالباً جہاں پہلے تم نے خیمہ لگایا تھا وہاں کسی صحابی کی قبر ہوگی، اور ان صحابی کا معمول ہوگا دنیا میں سورہ ملک پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد بھی وہ توفیق کی سورہ ملک پڑھا ہے۔ تو یہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کوشش کریں کہ ہر روز رات میں پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ اور اللہ کی ذات سے یقین رکھیں، اس کا نام بھی سورہ منجیہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو نجات دلائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگے تو یہ سورہ ملک کا معمول بنائے۔ اسی طرح اس سے اگلی صورت ہے سورہ قلم، اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں سورہ قلم کی، صرف 2 آیات، وہ بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، بات ہوتے ہیں آج کل بھی شاید ہوں گے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، وہ آدمی نا نظر لگانے میں بڑا ماہر تھا۔ بات کی ہوتی ہے نظر، اور یہ نظر حق ہے، العین حق، حدیث ہے کہ نظر لگنا حق ہے، اور اسی لیے نظر کے یعنی احتیاط کی صورتیں بھی بیان کی گئی۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس شخص کو بلوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ، نعوذ باللہ، اور اس نے اپنے تئیں پوری کوشش کی۔ اسی کا ذکر ہے سورہ قلم کی آخری 2 آیاتوں میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ كَمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، قریب ہے کہ کفار کی کوشش ہے کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں سے آپ کو چمٹ جائیں گے، ختم کر دیں گے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جس وقت وہ قرآن سنتے ہیں، پوری کوشش ہوتی تھی۔ لہٰذا اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور حضرات نے بھی نقل کیا ہے کہ بچوں کو جیسے عموماً بعض اوقات نظر ہو جاتی ہے، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں بہت ہی مؤثر ہیں۔ اور بلکہ ایک بزرگ نے، بتلانے والی بات تو نہیں تھی، میں ذکر کر دیتا ہوں، ایک بزرگ ہیں، حیات ہیں الحمدللہ، صحت و عافیت سے رکھے، وہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو بچیاں تھیں چھوٹی، میری جیسے بچی رو رہی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک دعا ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں، بلکہ اجازت بھی دیتا ہوں، مجھے بار ہمیں کیا اجازت لینی ہے، کیا اجازت، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں، اور انہوں نے پھر مجھے بتلایا، حکم دیا کہ دیکھو اگر کوئی ایسی صورت ہو نا تو ایک عمل کر لیا کرو، وہ میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھپانے والی ایسی ہو، آپ درود شریف پڑھیں 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ ایک آیت سورہ توبہ کی آخری ایک آیت، یہ 11 دفعہ پڑھیں، فَإِن تَوَلَّوْا 1 دفعہ، پھر فَإِن تَوَلَّوْا پھر 3، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے بتائی ہیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ 2 آیتیں یہ بھی 11 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ وہ پڑھیں، 11 دفعہ یہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور بچے کے اوپر یہ جس کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں دم کر لیں، یا اپنے اوپر بھی لگ رہا ہے دم کر لیں جیسے دم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور بہت مؤثر، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ نظر نہیں لگے گی، اگر ہوگی بھی تو فوری طور پر بعض اوقات ہوتا ہے
کہ بچہ گھر میں ہے بے وجہ رونا شروع کر دیا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، بظاہر نہیں سمجھ میں آتا، تو جیسے ہم اور اسباب اختیار کرتے ہیں دواؤں کے حوالے سے، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے، یہ بھی سبب اختیار کر کے دیکھیں۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت اور سورہ القلم 29 پارے کی آخری 2 آیتیں 11 دفعہ، اول آخر 5 یا 7 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی جو بھی پڑھ لیں اور دم کر دیں، باقی اللہ کی ذات اس میں اثر ڈالنے والی، یہ بھی میں نے عرض کیا۔ ایک آخری بات بس اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ سورہ حاقہ، یہ بھی کل سن چکے ہیں آپ۔ سورہ حاقہ میں ایک بڑا واقعہ آتا ہے جو بعض کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایک واقعہ تو مشہور ہے، وہ آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ جا رہے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، راستے میں وہ ایک صحابی مل گئے، انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر لو، بہن کے پاس گئے، بہن بہنوئی دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھا، اللہ نے دل پلٹ دیا، وہ بھی واقعہ ہے۔ ایک کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے، اور یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ پہلے ہوا، بعد میں وہ سبب بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کا وقت تھا، حرم آیا، اور ان لوگوں کا یہ معمول تھا، حضرت حمزہ کا بھی، امیر حمزہ جب مسلمان نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کا بھی، جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا معمول تھا کہ باہر سے جب آتے تھے تو پہلے بیت اللہ جاتے تھے، دل میں عقیدت تھی، باہر جا کر طواف وغیرہ جو بھی ان کا دستور تھا کر کے پھر گھر جایا کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مسلمان نہیں اس وقت تک، کہنے لگے ایک دفعہ میں حرم کی طرف آیا، اکیلا تھا میں، مجھے آیا اندھیرا، مجھے نا کچھ آواز آئی پڑھنے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیت اللہ کے سامنے تشریف فرما تھے اور ہاتھ باندھ کر تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پہلا موقع تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ کلام ان کا جن کو ہم مسجد شور مچاتے تھے، سنتے نہیں تھے، سننے کا اتفاق ہوا سناٹے میں۔ اب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، پردے کے اندر پرلی سائڈ سے گھستے چلتے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سیدھ میں ایسے آ گیا، فیس ٹو فیس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھ رہے ہیں، سامنے پردہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے پردے کے پیچھے عمر فاروق آ گئے منہ کر کے بالکل سامنے کھڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے، اور سورہ الحاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، الحاقۃ مالحاقہ وما ادراک مالحاقہ، پوری پڑھتے۔ اب بہرحال میں نے اس دن بھی کہا تھا عرب ہیں، اصل عربی کی چاشنی اور قرآن سمجھتے ہیں، اور مجبور ہو گئے تھے یہ کہنے پر کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں سنتا رہا۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو چکا ہے، پہلے اللہ سبب بنا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہاں تک جب پہنچے نا، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل کی کیفیت عجیب ہے، میں ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا شاعر ہے، کسی شاعر کا کلام ہے۔ اب آپ جب قرآن پڑھیں گے نا آپ کو اس واقعے کا پھر اندازہ ہوگا کیا واقعہ۔ سورہ حاقہ کا دوسرا رکوع ذرا پڑھ کے دیکھیے گا، میں وہی ترتیب پڑھ رہا ہوں، ان کے ذہن میں ریل چل رہی ہے، 7 قرآن کی آیتیں ان کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کوئی شاعر کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اندر سے ہل گیا کہ میں سوچ رہا ہوں شاعر، ادھر سے جواب کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً خیال آیا اچھا یہ کسی کاہن کا قول ہوگا۔ کہانت اس زمانے میں بڑی ہوتی تھی، بادشاہوں کے واقعات الٹے سیدھے سچے جھوٹے، اسفندیان کے قصے کو کیا کیا کہنے لگے، میرے دل میں اگلا خیال ہے اچھا یہ کاہن کا قول ہے۔ قرآن کی اگلی آیت وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، بڑے تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے میرے دل میں تیسرا سوال آیا پھر ہے کیا، شاعر بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، تو ہے کیا؟ اب میں پھر آیتیں پڑھتا ہوں، آپ خود پڑھیں۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، اگلی آیت یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ کلام ہے۔ تو وہ کتابوں میں لکھا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ میرا دل اندر سے ہل گیا کہ واقعتاً کلام ہے اور کاہن بھی نہیں ہے، اور عجیب کیفیت وہ ہوئی۔ پھر خیر کہنے لگے اس وقت تو میں چھپ کے چلا گیا، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت کا سبب بنا اور اللہ کی توفیق دی۔ تو قرآن پاک کی آیات کو کبھی اس رنگ میں بھی پڑھ کے دیکھیں
انشاءاللہ اس کا بڑا اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ یا اللہ قرآن کی جو ہم لوگ روز تعلیمات سنتے ہیں، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن والی زندگی عطا فرما۔ اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا۔ قیامت میں یا اللہ اس قرآن کو بھی ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے ایک بہت ہی بڑے بزرگ، اور اگر میں کہوں میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا، اس علاقے کے بہت بڑے ولی، آپ میں سے بیشتر حضرات اس کی گواہی دیں گے، جامعہ قاسمیہ رحمان پورے میں ادارہ ہے، وہاں کے محتمم مولانا شاہ محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کل بہت بیمار ہیں، بیچارے بڑے عرصے سے بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں، بہت ہی نیک آدمی ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں، ان کے لیے بھی خصوصیت سے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، سلامتی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم دائم فرما۔ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا